والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بسم الله يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله العظيم. یہ دو آیتیں حضور امین ملت میرے مالک و مرشد خواجہ محمد امین نظامی اللہ کو درجہ بلند فرمائے اور آپ کا خاص فیض و قرب اور ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. ان کی توجہ خاص سے یہ دو آیت ابھی عطا ہوئی اور یہی میں نے پڑھی اور اس کی تفسیر تھوڑی دیر پہلے آپ سب سماعت کر رہے ہیں کیونکہ مختصر وقت اور مختصر بات کروں گا کیونکہ جامع کلام عطا ہوئے سرکار کی علیہ السلام توجہ مبارک سے اور ہماری سماعتوں سے گزرے اور ہماری روحوں کو پہلے معطر کیا. میں بہت بچہ ہوں, میرے بزرگ آپ کے بچوں کا بھی میں بچہ ہوں, میری اصلاح فرمائیے گا. اتنا عرض کرتا چلوں اہل طریقت کے حوالے سے ایک روحی اعتبار سے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ایک وجودی صورت میں, لیکن غلبہ وجود پر روح کو رکھا گیا. جب روح وجود پر غلبہ پاتی ہے تو اس طرح کی ادائیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کری کہ جب دودھ کو ابالا جاتا ہے بعض لوگ دودھ میں پانی ملا دیتے ہیں تو سب سے پہلے دودھ جلتا ہے یا پانی جلتا ہے؟ پانی جلتا ہے. تو اے لوگوں اپنی روحوں کو پانی بناؤ اور دودھ یعنی پیرانے نظام کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤ تو اس کی تاثیر تمہارے اندر ایسی پیدا ہو جائے گی کہ جو اس کو استعمال کرے گا وہ علم میں معرفت کی شراب پیتا چلا جائے گا. غور کرنے والی بات ہے. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر اے لوگوں میرا اعلان ہے تم سب کے لیے, اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام آپ ان سب کو فرما دیجئے, ایک محبت والی بات فرما دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کرے, تم سے محبت کرے, تو تم میرے پیارے حبیب علیہ السلام سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اور اے لوگوں یاد رکھو محبت کا پہلا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی ادا کیا ہے, کیسے چلتا ہے, کیسے بیٹھتا ہے, کیسے پیتا ہے, کیسے کھاتا ہے, کیسے کھاتا ہے, کیسے چل رہا ہوتا ہے, کیسے سانس لے رہا ہوتا ہے, کیسے سو رہا ہوتا ہے, کیسے زندگی کے ہر شعبے میں کام کر رہا ہوتا ہے. آقا کی علیہ السلام کی ادائیں صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے بھائی, امامہ پہننا ہی نہیں ہے, پگڑیاں پہننا ہی نہیں ہے, لباسوں کو پہننا ہی نہیں ہے. آقا کی ہر سانس عبادت ہے ہمارے, ہماری نیت تو آج ہی نیت کرنے جب تک اے اللہ ہمارے دم میں دم ہے ہم تیرے پیارے حضور علیہ السلام کی جو سنت ہے ان کو اپنانے کی کوشش کریں. صرف نیت کا فرق ہے. تو یاد رکھو جب نیت کرو گے تو وہی پانی اور شکل والی مثال دوں گا کہ زم ہوتا چلا جائے گا, وہ چلتا چلا جائے گا. جب روح پر جو میل کچیل لگا ہوا ہے اللہ کے ذکر سے, اللہ کے پیاروں کی صحبت سے جب آپ بیٹھیں گے تو وہ میل کچیل خود بخود دور ہوتا چلا جائے گا, اس حد تک دور ہوتا چلا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام الہی میں فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگوں یاد رکھو یعنی خبردار ہو جاؤ, تم اگر اطمینان کی کیفیت اپنے اندر چاہتے ہو تو میرا ذکر کرنے لگ جاؤ. تو یہ وہی ذکر ہو رہا تھا کہ جس نے میرے حبیب کا ذکر کیا وہ اس نے میرا ذکر کیا. میں اور بات کو مختصر سمیٹتا ہوا کہتا ہوں. ایک مقام پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, اللہ اکبر, غور سے سنیے گا. آپ کے مرید بغداد شریف میں بڑے مالدار تھے, تربیت کی انداز ہے ان کا, دیکھیں اپنے مرید کو کس طرح تربیت دے رہے ہیں, اور تربیت ہی سب کچھ یاد رکھیے گا. نبی پاک جانے خانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کا نام ہے نا, وہ صحابی بنے کیسے, صحبت و تربیت, صحبت میں تربیت ہوئی, ایسی تربیت ہوئی کہ آج تک ان کے نام زندہ ہے. اور وہ تو صحابہ کے غلاموں کے نام آج تک زندہ ہے. ابھی جاؤں گا تو ذرا غور طلب بات ہے یہ, اور صرف توجہ والی باتیں ذرا سی توجہ ہماری آئے گی تو جب ہم الف لام میم پڑھیں گے تو الف الگ ہے, لام الگ ہے, میم الگ ہے, تمام کی تاثیر ہماری روحوں کو دکھاوت یعنی کہ ہماری روح میں ایسا نکھار پیدا ہوگا کہ سجدوں کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی, تلاوت کلام پاک کی حلاوت نصیب ہو جائے گی. لیکن شرط کیا رکھی ہے, فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ.
یہ شرط رکھی گئی ہے. اب آپ پینٹ شرٹ میں نماز پڑھیں, امامے میں نماز پڑھیں, شلوار قمیض میں نماز پڑھیں, احرام کی حالت میں نماز پڑھیں, لیکن جھکنا تو پڑے گا بھائی. بے شک. اس کی عملی تفصیل بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے عرض کری ہے. دیکھیے اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ کیسا سما ہوا. اچانک محفل میں ایک ایسا رنگ پیدا ہو گیا, ایک صاحب وہاں سے کھڑے ہوئے, ایک صاحب یہاں سے کھڑے ہوئے, کچھ لوگ آگے سے پیچھے سے آگے آنا شروع ہو گئے. سب کی تمنا تھی کہ کسی طرح صاحب مسند کی دستبوسی ہو جائے. ارے یہ نذرانہ تو بہانہ ہے یار. سبحان اللہ. سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے جس نے میرے ہاتھوں کو چھوما, یا میرے مفہوم یہ ہے کہ جس نے میرے ہاتھوں سے ہاتھ ملایا, مصافحہ کیا, اس نے جس سے ہاتھ ملایا, اس نے جس سے ہاتھ ملایا, اور اس نے جس سے ہاتھ ملایا, گویا اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. سبحان اللہ. یہ شاید بات میری اوپر سے گزر گئی چند افراد, لیکن میں بات عرض کرتا چلوں. ایک روایت کا یہ بھی مفہوم ہمیں ملتا ہے جس نے کسی عالم بعمل کی زیارت کری, وہ اس نے میری زیارت کی. اللہ کا جو ہاتھ قرار دیا گیا ہے حجر اسود کو, کتنے حاجی کتنے عمرہ کرنے والے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بس حجر اسود کو چوم لوں. انتہا یہ ہو گئی کہ نہیں چومنے کا موقع مل رہا, حکم دے دیا گیا دور سے استلام کر لو. تم بھی اسی زمرے میں شامل ہو جاؤ گے. تو یاد رکھیے گا میرے حضور امین نے بڑی پیاری بات انہوں نے بیان فرمائی. نظام رنگ کا جو میگزین نکلتا ہے تو اس نکمہ کو بھی اس میں شرکت سعادت ملی کام کرنے کی. میں پریکٹیکل والی بات ایک وہ مشاہدہ بتا رہا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر جو میں نے دیکھا ہے. ایک صاحب نے ایسے ہی سوال کر دیا کہ مرشد کی 10 بوسی ضروری کیوں؟ مرشد کی 10 بوسی ضروری کیوں؟ سوال ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں شرک ہے, یہ شرک نہیں ہے. یاد رکھیے گا اللہ کا وجود نہیں ہے. ایک آسان لفظوں میں بڑی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ کا جو وجود ہے اس نے نور اپنے وجود کو قرار دیا ہے. اس کی تمثیلات قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان فرمائی گئی ہیں. غور کریے گا, اس جملے کو غور کریے گا کہ وہ جو اللہ کا نور ہے اس کی روشنی ہماری روحوں میں کس طرح منتقل ہوتی ہے. وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اس کو جانتے ہیں, اس کو پہچانتے ہیں, اس کی مانتے ہیں. اس کو جانتے ہیں, اس کو پہچانتے ہیں, اس کی مانتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا تھا کہ نعمان بن ثابت صحیح پہچان کے حوالے سے نہیں کہا, جاننے کے حوالے سے نہیں کہا. اتنا پتا ہے کہ رب رب ہے, لیکن حضرت کیا کہتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پہچانتے بھی ہیں, اس کو مانتے بھی ہیں, اس کی مانتے بھی ہیں. میرے جملوں کو غور کریے گا کہ ہم آ گئے, بیٹھ گئے, نعت سنی, اٹھ کے چلے گئے, سیکھا کیا ہم نے؟ صرف 10 بوسی کرنا سیکھا, نعت پڑھنا سیکھا؟ نہیں. آپ جس محفل میں آئیں جائیں اپنے آپ کو خود ٹٹولیں. حاسبو قبل ان تحاسب, اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے خود ہی محاسبہ کر لو بھائی. جس وقت سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے نا بندے پر, اس وقت پوری فلم اس کو دکھا دی جاتی ہے. غور کریے گا چند لمحے صرف. ابھی میں آ رہا تھا, میری وائف مجھ سے یہی عرض کری تھی کہ موت بڑی یاد آ رہی ہے. میں نے کہا اللہ کا کرم ہے تم پر کہ اس نے تمہیں موت یاد دلانے کی توفیق دی, کہ جس بندے کو موت یاد آ جاتی ہے نا وہ گناہوں سے خود بخود بچنے لگ جاتا ہے. اور یہ بغیر کسی کے ماں باپ کی دعاؤں سے, بغیر مرشدین کی دعاؤں سے ممکن نہیں ہے. اچھی صحبت اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے, فاتبعونی یحببکم اللہ. صرف یہی ہے. اور مزید بات کو سمجھتا چلوں کہ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس مرید کی دعوت پر پہنچ جاتے ہیں, لیکن شرط رکھتے ہیں کہ جو میں کہوں گا تمہیں کرنا ہوگا. عجیب سی شرط رکھی. اب وہ مرید کا چلو صحیح حضرت نے فرما دیا ہے, بالکل حضرت آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا. یہ دیکھو بعد میں مکرنا ہے, بعد میں مت مکرنا, ہرگز نہیں مکرنا. پھر وہ سوچ میں پڑ گیا مرید. ظاہری بات ہے کہ حضرت کوئی ایسی فرمائشیں کرتے جو میں استطاعت نہ رکھتا ہوں, لیکن مالدار تھا بغداد کا بھائی. حضرت جھجکا, لیکن حضرت جو آپ فرمائیں گے حکم ہے, بس ہے. دعوت کا دن آیا, روسا بغداد محفل میں پہنچ گئے. حضرت بھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی محفل میں داخل ہوئے. کھانے کا سیشن شروع ہوا. غور کریے گا اس بات, لوگ کھانا کھانا شروع ہوئے. اس فقیر نے اپنے تھیلے سے ایک روٹی سوکھی نکالی, پانی میں ڈبوئی اور کھانا شروع کر دیا.
اب جو مرید تھا وہ پریشان ہو گیا تھا. میں نے اتنے انواع اقسام کے کھانے بنوائے, آپ روٹی آپ نے تھیلے میں سے نکالی, صحیح یا کچھ بھی کہہ لیں, زمبیل کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں آپ, یا بستہ کہہ لیں, چلیں اور آسان لفظوں میں بیگ کہہ لیں, اور آپ نے اس کو پانی میں ڈبا کھانا شروع کر دیا. کیا کہنے دیکھو میں نے پہلے بول دیا تھا جو میں کہوں گا یا کروں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا کسی بھی طرح. بڑے آسان لفظوں میں اور کوشش کر سمیٹ, بڑا لمبا واقعہ لیکن سمجھانے کے لیے کچھ باتیں کہوں گا بیچ میں. تو خواجہ جی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے کہ اچھا دیکھو میں نے روٹی نکالی, پانی میں ڈبوئی اور کھا لی, میں نے اس روٹی کا حق ادا کر دیا. اب جو میں کہنے والا ہوں کہ تم نے کہا تھا میرا وعدہ ہے جو آپ کہنے میں برا, تم ایسا کرو کچھ لکڑیاں لے کر آؤ, اس میں آگ لگا دو. آگ جلائی, کہا ایک توا لے کر آؤ, اس کے اوپر رکھوا دیا. جب وہ توا گرم ہو گیا, خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کھڑاویں, جو لکڑی کی ان کی کیا کہتے ہیں چپل تھی, آسان لفظ میں بتا دوں, وہ آپ نے اٹھا دی, اس توے پہ کھڑے ہو گئے. لوگوں نے منظر دیکھا, ان کی چیخیں نکل گئی, یہ کیا اللہ اکبر. وہ کہا حضرت آپ تو اللہ کے ولی ہیں, آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ کی یہ کرامت ہے. کہا یہ میری کرامت نہیں ہے, کان کھول کے سنو, میری کرامت نہیں ہے. اس وقت کیا عالم ہوگا جب تم اپنے رب کے حضور پیش ہو رہے ہوگے قیامت کے دن. فاتبعونی یحببکم اللہ, اطاعت کرو اپنے رسول علیہ السلام, کسی بھی انداز سے کرو لیکن کرو ضرور. فاتبعونی یحببکم, اپنی روحوں کو جھنجھوڑو. جب تک ان روحوں میں جو انجن ہمارے لگا ہوا ہے نا, وہ دل, قلب ہے, قاف لام با, قلب ہے, اس کو جاری رکھنے کی کوشش کرو. یہ مرشدین ہیں جو ان قلوب کو جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے مریدین پہ ایسی توجہ ڈالتے ہیں, ایسا فیض ڈالتے ہیں, ایسا فیض ڈالتے ہیں. اس فیض کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ بابا فرید شکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سچا مرشد وہ یہ جو اپنے مرید کو مرشد بنا دے. یہ وہ تربیت, اور یہ وہی تربیت ہے کہ نبی پاک جانے کا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو, اصحاب صفہ کو عطا فرمائی, اور ایسی تربیت عطا فرمائی اس دنیا کے جس چپے میں جاتے گئے ایسی روشنیاں بکھیری, ایسی روشنیاں بکھیری کہ جو نہ ماننے والے تھے وہ بھی ماننے میں مجبور ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری زبانوں میں, ہماری روحوں میں تاثیرات عطا فرمائے, ہمارے مرشدین کا سایہ ہم سب پر دادو قائم و دائم فرمائے. اردو خواجہ نظام والی اور محبوب الہی بڑی پیاری دعا فرمایا کرتے تھے, یا اللہ ہم ناقصین کی دعا اپنے کاملین کے حق میں قبول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دعا میرے ساتھ پڑھ دیجیے گا, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اچھا منظر یہ ہے, حضور امیر ملت کی خدمت میں رمضان المبارک کا مہینہ خانقاہ نظامیہ مظاہر سعیدیہ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ دعا مشکات شریف کی مشہور حدیث ہے, یہ میں نے بھی آپ کی خدمت میں پڑھی ہے کہ جو شخص اس دعا کو کسی بھی محفل میں پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی بارش اس محفل پہ نازل ہو رہی ہوتی ہے, اور جن جن بندوں پہ رحمت کی بارش پڑ رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبولیت کی درجے تک لے جا رہا ہوتا ہے. اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے, اور اس محفل میں اگر اسے کوئی کوتاہی یا سقم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ان تمام کوتاہیوں کو معاف فرماتا ہے. سبحان اللہ.